السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے علم نحو سے۔ آپ کو سب سے پہلے دن گرامر کے سبق میں، قواعد کے سبق میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اردو کے قواعد، اردو کے گرامر 5 حصوں میں منقسم ہے، 5 قسم پر تقسیم کی گئی ہیں۔ سب سے پہلا علم ہجا تھا، جن کا بیان ہو چکا ہے۔ ان کے بعد علم صرف تھا، ان کا بھی بیان اس سے پہلے والے ویڈیو میں مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر ہم تیسری قسم یعنی علم نحو کی شروعات کر رہے ہیں۔ اس میں علم نحو کے بارے میں اور علم نحو سے متعلق باتیں ہوں گی کیف۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نحو کسے کہتے ہیں، نحو کی تعریف کیا ہے، ہم اسے جان لیتے ہیں۔ نحو وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کو ترکیب و ترتیب دینے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اس علم کا فائدہ بول چال اور تحریر میں ترکیبی غلطی سے محفوظ رہنا ہے۔ علم نحو کیا ہوتا ہے؟ علم نحو جو پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ اسم، فعل اور حرف جو یہ کلمے کی قسم ہے، اسی سے جو مل کر تمام جملے اور الفاظ وغیرہ بنتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسم کو کب، فعل کو کب، حروف کو کب، کہاں، کیسے جوڑا جائے گا، اس کے بارے میں جس علم سے معلوم ہوگا، اس کا ضابطہ، اس کا اصول، اس کا گرامر، کہ کس کو پہلے رکھنا ہے، کہاں فعل رکھنا ہے، کہاں اسم رکھنا ہے، کہاں حرف رکھنا ہے، جس علم میں ان سے بحث ہوگا، ان باتوں سے بحث ہوں گی، انہی کو کیا کہیں گے؟ علم نحو کہیں گے۔ اسی علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم نحو کہتے ہیں۔ اسی علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم نحو کہتے ہیں۔ تو اس میں الفاظ کے رکھنا اور ترکیب یعنی جوڑ، کون سے لفظ سے کہاں، کون سے لفظ سے کس طرح رکھا جائے گا، اس سے بحث کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم نحو کہی جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک لفظ ہم لے لیتے ہیں، ایک جملہ لیتے ہیں، زید نے کھانا کھایا۔ اب دیکھیے، یہ زید اسم ہے، نے ہے ان کے علامت، اور کھانا جو ہے یہ مفعول ہے، کھایا جو ہے کیا ہے؟ فاعل، یہ فعل ہے۔ یہ کیا بنا؟ یہ فاعل، اور یہ کیا بنا؟ مفعول۔ کیا ہے؟ مفعول، اور یہ کیا ہے؟ فعل۔ ٹھیک ہے، اس کی یہ ترتیب ہے۔ اب آخر میں کیا رکھا جائے گا؟ حرف۔ آخر میں کیا رکھا جائے گا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم حرف کہتے ہیں۔ اب اس کی یہ ترتیب اور یہ ترکیب کیسے پتہ چلا ہم کو کہ پہلے زید کو رکھا جائے گا، پھر کھانا کو، پھر کھایا کو، پھر ہے کو؟ اس کا جو ہم کو علم ہوگا کہ اسی ترتیب میں رکھا جائے گا، اس کا پتہ ہم کو علم نحو سے چلے گا، علم نحو سے۔ اگر ہم اس کو الٹ پلٹ کر دیں، کھانا، زید نے ہے کھایا، وہی سب الفاظ یہاں بھی ہیں، لیکن یہ ترتیب کیا ہو جائیں گی؟ یہ ترتیب صحیح نہیں ہے، تو کیا ہے؟ یہ غلط جملے بن جائیں گے۔ اس جملہ کو کیا کہیں؟ یہ غلط ترکیب میں، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہ جملہ قاعدے کے موافق ہے، زید نے کھانا کھایا ہے۔ تو اب اس کا جو کہ زید کو ہی پہلے رکھا جائے گا، کھانا کو اس طور پہ رکھا جائے گا، کھایا کو بعد میں، اس کے بعد حرف کو رکھا ہے، اس کا علم، اس ترکیب کا، اس جوڑ کا جو علم ہوگا ہم کو حاصل، اسی علم کو کیا کہیں گے؟ ہم علم نحو کہیں گے۔ اس چیز کا جس علم سے پتہ چلے گا اس کو کیا کہیں گے؟ علم نحو کہیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، علم نحو کی تعریف دیکھ چکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مفرد اور مرکب کی تعریف پہلے بھی ہو چکی ہے، پھر دوبارہ پیش کی جا رہی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے۔ وہ اکیلا لفظ ہے جو اپنا معنی بتائے، اس کو مفرد کہتے ہیں۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، دوا۔
یہ مفرد یعنی مفرد اکیلا بولتے ہیں، اکیلا لفظ جو معنی دے دے تو اسی کا مطلب مفرد بولتے ہیں۔ ایک مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جو دو یا زیادہ سے کلمہ یعنی 3 5 6 کلمہ سے لفظ مل کر بنے گا اسے کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے۔ اسے کیا بولیں گے؟ مرکب بولیں گے، اور اسی کو کلام بھی بولیں گے، اسی کو جملہ بھی بولیں گے۔ ایسے میں اسی کو کیا بولیں گے؟ کلام، اور اسی کو کیا بولیں گے؟ جملہ، اسی کو کیا بولیں گے؟ مرکب۔ جیسے حامد بہادر ہے، دیکھیے اس میں ایک ہے، دو لفظ ہے، ایک حامد ہے، ایک بہادر ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، تو یہ 3 طرح کے لفظ، اس کو حرف معنوی کہا جاتا ہے اور اس کو لفظ میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ اور حامد بہادر، دیکھیے دو لفظ کو جوڑا تب ایک مرکب، تو یہ کیا کہلائے گا؟ پورا، یہ پورا کہلائے گا مرکب۔ یہ کیا کہلائے گا؟ پورا مرکب۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو لفظ ہے اس میں۔ مرکب کی قسمیں، مرکب کی 2 قسمیں ہیں۔ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مفید کا معنی ہوتا ہے فائدہ مند، فائدہ دینے والا، اور غیر مفید جو فائدہ نہ دینے والا۔ تو جس مرکب سے فائدہ ہوگا اسے کیا کہیں؟ مرکب مفید، اور جس مرکب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو اسے کہیں گے مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، اسی کو مرکب تام اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی بات پوری سمجھ میں آئے، جس سے مکمل بات سمجھ میں آئے اسے کیا کہیں گے؟ مرکب مفید کہیں گے، اور اسی کو کیا ہوتا ہے؟ مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کے دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب تام بھی ہے اور جملہ بھی ہے۔ اسی طرح کلام مفید بھی کہیں گے، اسے کلام تام بھی کہیں گے، کلام تام بھی کہیں گے۔ اب دیکھ لیجئے دوسری قسم مرکب غیر مفید، وہ مرکب ہے جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اس کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اسے مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں اور مرکب ناقص بھی کہتے ہیں۔ جملہ ناقصہ بھی بولتے ہیں، ایسے میں کلام ناقص بھی بولتے ہیں۔ برکت، یہ 2 قسم ہو گئی مرکب کی، اولاً مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ اب یہاں سے دیکھ لیجیے مرکب غیر مفید کی کچھ خاص قسمیں۔ مرکب مفید جو غیر مفید جو ہوتی ہیں اردو میں ان کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے 3 قسموں کو یہاں بیان کیا گیا ہے جو خاص ہیں، باقی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب امتزاجی۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، جیسے حامد کی کتاب۔ اضافی مرکب کو پہچاننے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب 2 جملہ ہو اور بیچ میں کا کے کی ہو، جیسے کہ کل کی ویڈیو میں آیا تھا اضافت را رے ری نے نی اور کا کے کی، تو یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی کی مثال اور مرکب اضافی کی علامت۔ تو اب اسے کیا کہیں گے؟ یہ مرکب ہے حامد اور کتاب، 2 لفظ ہے، مرکب ہو گیا۔ اب کی ہے مرکب حامد کی کتاب، لیکن ناقص کہا گیا ہے، غیر مفید کہا گیا ہے۔ کیوں غیر مفید اور ناقص ہے؟ اس لیے کہ حامد کی کتاب کا کیا مطلب؟ یہ جملہ مکمل بات اس سے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے کہ حامد کی کتاب کا مطلب کیا ہے؟ غائب ہو گئی، چوری ہو گئی، یا نہیں لیا ہے، پرانی ہے، کیا مطلب حامد کی کتاب؟ تو اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس سے مرکب تو ہے لیکن یہ مرکب غیر مفید ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ مضاف، اب یہ مضاف اور مضاف الیہ کی بات آئے تو اب مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ مضاف وہ اسم ہے جس کا لگاؤ دوسرے اسم کی طرف ہو۔ مضاف وہ اسم ہے جس کا لگاؤ دوسرے اسم کی طرف ہو۔ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم کی نسبت ہو، جس کی طرف کسی اسم کی نسبت، اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف، یعنی کسی چیز کی اگر اس کی طرف نسبت کی جائے اسی کو کیا مضاف الیہ کہیں، اور جس چیز کی نسبت کی جائے گی، جس چیز کے لگاؤ کو بیان کیا جائے گا اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف کہیں گے۔ تو یہاں حامد کی کتاب، کتاب کی لگاؤ حامد کی طرف بتا، کتاب کی نسبت حامد کی طرف کی گئی، تو کتاب مضاف اور حامد مضاف الیہ۔ اضافت جس کے ذریعے ایک اسم کا لگاؤ دوسرے اسم کے ساتھ پایا جاتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اضافت کہتے ہیں، اسی کو حرف اضافت بولتے ہیں، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ حرف اضافت۔ تو اب یہاں حامد کی کتاب میں حامد مضاف الیہ اور کتاب مضاف اور کی علامت اضافت، حرف اضافت یا علامت اضافت، آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، بہرکیف۔ تو اب کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کی اضافت کس کے طرف ہو رہی ہے؟ حامد کے طرف ہے۔ اب یہ اضافت کا جو واسطہ بن رہا ہے، جو نسبت بن رہا ہے، جو لگاؤ کا جس سے پیدا ہو رہی ہے، وہ لگاؤ کس لفظ کی وجہ سے؟ کی وجہ سے۔ تو کی علامت اضافت، حامد مضاف الیہ اور کتاب مضاف۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے
جو موصوف و صفت سے مل کر بنے، جیسے نیک لڑکا۔ اب نیک لڑکا، اب یہاں پر دیکھ لیجئے دوسری قسم مرکب توصیفی ہے، وہ مرکب جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے، جیسے نیک لڑکا۔ نیک لڑکا، نیک یہ کیا ہے؟ صفت ہے، لڑکا کیا ہے؟ موصوف ہے۔ اب اس میں آپ کو مرکب غیر مفید کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، ان کو مرکب غیر مفید کے زمرے میں اس کو ڈالا گیا ہے کہ نیک لڑکا کیا مطلب؟ نیک لڑکا ہے، چلا گیا، بیٹھا ہے، سو رہا ہے، کیا مطلب نیک لڑکا؟ تو اس سے کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی مکمل بات، تو لہذا یہ لیکن دو لفظ سے مرکب ہے، یہ بھی اس میں ہے، یہ بھی اس میں ہے، تو دو لفظ سے مرکب ہونے کے مرکب تو ہو گئی، لیکن یہ کیا ہے؟ مرکب غیر مفید ہے۔ اب مرکب توصیفی کسے کہیں گے؟ جو موصوف صفت سے مل کر بنے، اسے کیا کہیں گے؟ مرکب توصیفی کہیں گے۔ جیسے کہ آپ کو بیان گیا، اب موصوف کسے کہتے ہیں؟ صفت کسے کہتے ہیں؟ تو وہ اسم، موصوف وہ اسم ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی، یعنی جس اسم کی، جس چیز کی، جس ذات کی اچھائی اور برائی بیان کی جائے گی، وہ اسم، وہ ذات، وہ چیز کیا کہلائے گی؟ موصوف کہلائے گی۔ وہ صفت وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی کی اچھائی یا برائی معلوم ہو، اور جس اسم کے ذریعے، جس لفظ کے ذریعے سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی معلوم ہو، اسی کو کیا کہیں گے؟ صفت بولیں۔ جیسے نیک لڑکا میں نیک صفت ہے اور لڑکا کیا ہے؟ موصوف ہے، کہ لفظ نیک کے ذریعے سے لڑکا کا اچھائی کو بیان کیا گیا ہے، لڑکے کے اچھائی کو بیان کیا گیا، اس وجہ سے اس کو کیا کہیں گے؟ نیک لڑکا کو لڑکا موصوف اور نیک کیا ہے؟ صفت ہے۔ تیسری کیا؟ مرکب امتزاجی۔ مرکب امتزاجی، امتزاجی وہ مرکب ہے جو دو لفظوں کے بغیر کسی نسبت سے، جو دو لفظوں کے بغیر کسی نسبت سے اس طرح مل جائے، اس طرح مل جائے کہ دونوں ایک ہو جائیں، کہ دونوں ایک ہو جائیں اور الگ الگ معلوم نہ ہوں، جیسے تاج محل۔ تاج ایک الگ اسم ہے، محل ایک الگ اسم ہے، لیکن دونوں نسبت کے ذریعے، ایک نسبت ہے کہ ان کو فلاں کسی دو لفظ ہے لیکن اس میں کوئی نسبت نہیں، بغیر کسی نسبت کے دونوں کو ایک جگہ ملا دیا ہے، تو اب کیا بولتے ہیں؟ تاج محل۔ تاج محل یہ الگ اسم ہے، یہ الگ اسم ہے، دونوں الگ الگ ہیں، لیکن اب ملا اس طرح دیا گیا ہے کہ دونوں ایک ہی لگ رہا ہے، دونوں ایک لگ رہا ہے۔ اب دونوں ایک ہو گیا ہے تو تاج محل، تاج محل یہ مرکب ہے اور مرکب غیر مفید ہے۔ امتزاج یعنی ملانا، جوڑنا، اب اس طور پہ ملا دیا ہے کہ دونوں ایک ہی معلوم ہو رہا ہے، ایک ہی سمجھ میں آ رہا ہے، حالانکہ تاج الگ چیز ہے، محل الگ چیز ہے، دونوں کو اس طور پہ ملا دیا، دونوں ایک ہو گیا۔ اب یہ جو دونوں ایک ہو گیا ہے، اب انہی کو کیا کریں گے؟ مرکب امتزاج۔ لیکن اب تاج محل اگر کوئی بولتا ہے تو تاج محل کیا مطلب؟ تاج محل تم دیکھے ہو یا تاج محل دیکھنے گئے ہو؟ تاج محل کہاں ہے؟ کس کی یاد میں بنائی گئی؟ کون بنایا؟ کس مستری نے بنائی؟ اس میں کیا چیزیں لگی؟ یہ سب کوئی بات اس میں معلوم نہیں ہے، صرف تاج محل۔ کیا تاج محل؟ اس سے کوئی فائدہ جب نہیں حاصل ہو رہا ہے تو جس مرکب سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اسی کو کیا کریں؟ تو مرکب مفید، غیر مفید اور مرکب ناقص، اسی کو کہیں گے کلام غیر مفید، کلام ناقص، اسی کو کہیں گے جملہ غیر مفید، جملہ ناقص۔ یہاں تک آپ کو ہو گئی مرکب مفید، غیر مفید اور اس کے اقسام کی تعریف۔ اب آگے ہم چلتے ہیں مرکب مفید کی قسمیں اور ان کی تعریفات مع مثال۔ اب جب مرکب ہو جائے اسی کو کیا بولتے ہیں؟ جملہ بھی بولتے ہیں۔ تو اب پھر یہاں جملہ کی اقسام بتا رہے ہیں۔ جملہ کی دو طرح کی قسمیں ہوں گی، ایک الفاظ کے اعتبار سے، ایک معنی کے اعتبار سے۔ ایک کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے۔ الفاظ کے اعتبار سے جملہ کی دو قسم ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ۔ اس سے بھی پہلے یہ سب باتیں آ چکی ہیں ویڈیو میں، آپ اگر پچھلی ویڈیو بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو جملہ دو قسمیں ہوتی ہیں، کیا؟ جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ۔ اب جملہ میں دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ، انہی دونوں سے مل کر جملہ بنتا ہے۔ جملہ کا دو ٹکڑا ہوتا ہے، دو جز ہوتا ہے، دو حصہ ہوتا ہے، دو حصہ ہوتا ہے، اسی میں سے ایک کو کیا بولتے ہیں؟ مسند، اور دوسرا کو کیا بولتے ہیں؟ مسند الیہ۔ مسند کا مطلب ہوتا ہے جس کی اسناد کی جائے، یعنی جس کی نسبت کی جائے، یعنی جس کو کسی سے جوڑا جائے، اور جس سے جوڑا جائے گا، جس کے طرف ان کی نسبت کی جائے اسے کیا کہیں گے؟ مسند الیہ کہیں گے۔ جملہ اسمیہ آپ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ
جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں دونوں ٹکڑے یعنی مسند اور مسند الیہ اسم ہوں، جیسے زید اچھا ہے۔ اچھا یہ بھی اسم ہے، اگرچہ اس میں صفت ہے لیکن یہ اسم ہے۔ زید یہ بھی اسم ہے، یہ اسم ذات ہے، لیکن دونوں ہے اسم ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں کیا ہوگا، جملہ کا جو بھی لفظ ہے، جو بھی لفظ ہے وہ کیا ہوگا، اسم سے ہی تعلق رکھیں گا، وہ اسم ہی رہے گا، تو اسے کیا کہیں گے، جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اور جملہ فعلیہ کیا ہے، وہ جملہ ہے جس میں کوئی ایک ٹکڑا، کوئی ایک حصہ، چاہے پہلا والا حصہ یا دوسرا والا حصہ کیا ہو، فعل ہو، جیسے زید آیا ہے، زید آیا ہے، زید آیا، تو آیا یہ فعل ہے، زید اسم ہے، تو پہلا ٹکڑا یا دوسرا ٹکڑا، کوئی ایک ٹکڑا اگر کوئی ایک حصہ، کوئی ایک جز اگر مرکب کا فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ بولیں گے۔ اسے کیا بولیں گے، جملہ فعلیہ بولیں گے۔ اسے کیا بولیں گے، جملہ فعلیہ بولیں گے، خبریہ بولیں گے، دونوں چل جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں مسند الیہ اور مسند کی تعریف پھر صاحب کتاب نے خود کر دی ہے۔ مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے، یعنی جس کے بارے میں کچھ کہا جائے، جس کے بارے میں کچھ کہا جائے، اسے کیا کہتے ہیں، مسند الیہ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، مسند الیہ کہتے ہیں۔ اب مسند جس کی نسبت کی جائے، یعنی مسند الیہ کے بارے میں جو کہا جائے گا، جو کچھ کہا جائے گا مسند الیہ کے بارے میں، وہ کیا کہلائے گا، مسند کہلائے گا، اسے کیا کہیں گے، مسند۔ جیسے زید اچھا ہے، تو زید اس میں مسند الیہ، اچھا کیا ہے، مسند ہے، زید مسند الیہ اور اچھا مسند ہے۔ اسی طرح زید آیا، میں، زید مسند الیہ اور آیا مسند ہے، آیا کیا ہے، مسند ہے۔ زید آیا، زید آیا، زید کیا مسند الیہ ہو جائے گا، اور آیا جو فعل ہے وہ کیا ہو جائے گی، مسند ہو جائیں گے۔ معنی کے اعتبار سے جملہ کی پھر دو قسم ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ پیچھے میں جو آپ نے دیکھا ہے کتاب میں کیا گیا جملہ خبریہ ہے، یہ اصل میں تھوڑی سی غلطی ٹائپنگ کی ہے، جملہ خبریہ نہیں، یہ کیا جملہ فعلیہ ہے، یہ کیا جملہ فعلیہ ہے۔ تو جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر ہو۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں، خبر، یعنی جسے کوئی اطلاع معلوم ہو، کوئی خبر معلوم ہو، اسے کیا کہتے ہیں، جملہ خبریہ کہیں گے۔ جیسے حامد آیا، محمود نہیں گیا، نہیں گیا ہے۔ حامد آیا تو حامد کے آنے کی خبر معلوم ہو رہی ہے، آنے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے، جملہ خبریہ کہیں گے۔ محمود نہیں گیا ہے، محمود کے نہیں جانے کا اس میں پتہ چل رہا ہے، محمود کے نہ جانے کا علم ہو رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے، اسے خبر کہیں گے۔ میں نے تم کو دیکھا تھا، اکرم کل آئے گا، یہ سب کیا، سب خبر سے تعلق رکھتے ہیں، اسی کو جملہ خبریہ بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، جملہ خبریہ بولتے ہیں۔ جملہ انشائیہ دوسرا کیا ہے، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم یا منع یا سوال ہو، یعنی جملہ انشائیہ جس میں کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام سے رکنے کا یا کسی کام کے بارے میں سوال کا اگر علم ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، جملہ انشائیہ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، جملہ انشائیہ، جس میں کسی کام کے کرنے کا یا اس سے رکنے کا یا سوال کا پتہ چلے اسے جملہ انشائیہ کہیں۔ جیسے یہاں آؤ، وہاں مت جاؤ، یہاں آؤ ایک حکم ہے، ایک آنے کی بات کہی جا رہی ہے، وہاں مت جاؤ منع کیا جا رہا ہے، جاگ جاؤ کیا کریں، یہ حکم ہو رہا ہے، اٹھ جاؤ بیدار ہو جاؤ، یہاں بیٹھو یہ بھی حکم ہو رہا ہے، تم کون ہو یہ سوال ہو رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا، تو یہ سب کیا کہیں، جملہ انشائیہ۔ اب نیچے پہ آپ دیکھ لیجئے جملہ انشائیہ کے اقسام بتا رہے ہیں کہ جملہ انشائیہ کی کئی قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ جملہ انشائیہ کتنی قسمیں ہیں، 10 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا امر ہے، دوسرا کیا ہے، نہیں ہے، تیسرا کیا ہے، قسم ہے، تیسرا کیا ہے، ندا ہے، پانچواں کیا ہے، تعجب ہے، چھٹا کیا ہے، استفہام ہے، ساتواں کیا ہے، تمنا ہے، آٹھواں کیا ہے، عقد ہے، نواں کیا ہے، عرض ہے، 10واں کیا ہے، رجا ہے، کیا ہے، رجا۔ امر، اب ہر ایک کی آپ دیکھ لیجیے، خود صاحب کتاب نے تعریف کی ہیں، آپ کو میں تعریف دکھا دے رہا اور ان کی مثال بھی دی ہیں۔ امر جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، لیکن اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے اگر کسی کام کے کرنے کو حکم دیا جا رہا ہے، جیسے روٹی کھاؤ، کتاب پڑھو، بلی کو پیار کرو، ماں باپ سے پیار کرو، ماں باپ کا کہا مانو، اگر جو یہ کہہ رہا ہے، اگر وہ کہنے والا اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہے تو اسی کو کیا کہیں گے، امر کہیں گے، اسی کو کیا کہیں، امر یعنی حکم۔
امر یعنی حکم، نہیں جس سے کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، یعنی یہ امر کا بالکل اپوزٹ الٹا ہے، کیا ہے؟ اپوزٹ الٹا ہے، یعنی کسی اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے، نہ کرنے کو کہا جائے، رکنے کو کہا جائے، باز رہنے کو کہا جائے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں۔ جس سے کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، جیسے روٹی مت کھاؤ، مت جاؤ، مت بیٹھو، قلم سے مت لکھو، حجت مت کرو، ماں باپ کی بے عزتی مت کرو، ماں باپ کی بات نہ کاٹو، یہ سب جو کہا جا رہا ہے اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے، تو اسی کو کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ اسی کو کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ تیسری قسم ہے قسم، جس سے کسی واقعے کی توثیق یعنی مضبوطی، قوت، طاقت کسی عظمت کے ذریعے کی جائے، جیسے بخدا، خدا کی قسم، بخدا، خدا کی قسم۔ توثیق اگر کی جاتی ہے، اس میں مضبوطی کی جاتی ہے، مضبوطی بیان کی جاتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بخدا، خدا کی قسم۔ ندا، جس کے ذریعہ پکارا جائے، جس کے ذریعے پکارا جائے، اے خدا، اے حامد، اے کلیم، خدایا، خدا بندہ، تو اسے کیا آواز دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے، تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ ندا۔ ندا کے معنی آتے ہیں پکارنا، آواز دینا۔ تعجب، جو کسی حالت انوکھی چیز سے پیدا ہو، جیسے واہ واہ، ارے ارے، کوئی انوکھی چیز آپ کے ساتھ ہو گئی، اب اس میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ واہ واہ کر رہے ہیں، یا تو یہ کیا ہے؟ واہ واہ لفظ تعجب کا اظہار کے لیے، ارے تعجب کے اظہار۔ اور بھی کل کے ویڈیو میں بہت سارے الفاظ تعجب کے آئے تھے اور اقسام بھی آئے تھے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ استفہام، کیا ہے؟ استفہام، جس سے کسی بات کی واقفیت حاصل کی جائے، جسے استفہام یعنی کسی بات کی جانکاری حاصل، واقفیت مطلب جانکاری، معلومات۔ اگر جس جملے سے، جس الفاظ کے ذریعے، جس لفظ سے کسی بات کی جانکاری کو طلب کیا جائے، جانکاری کو حاصل کی جائے، جانکاری لی جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ استفہام کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ استفہام کہتے ہیں۔ کیا ندیم آیا؟ کیا ندیم آیا؟ تو یہ کیا ہے؟ ندیم کے آنے کے بارے میں معلوم کیا جا رہا ہے، واقفیت حاصل کی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ استفہام کہیں گے۔ کیا، یہ کیا جو ہے نا، کیا، یہی کیا ہے؟ حرف استفہام ہے۔ اسی کے ذریعے کیا تم نے اس کو مارا؟ تو مارنے کے بارے میں پوچھا جائے، کیا واقعی تم نے مارا ہے؟ کیا تم نے مارا ہے ان کو؟ کیا میں نے کہا تھا؟ کیا میں نے کہا تھا، یعنی میں نے کہا تھا، یا تم اپنے میرے کہے بغیر تم خود سے ہی اس کام کو کرنے لگ گئے، سمجھا؟ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہے یہ کیا؟ استفہام کے درجے میں۔ کس کے درجے میں؟ استفہام کے درجے میں۔ ساتویں قسم ہے تمنا، جو آرزو پر دلالت کرے، جو کس پر دلالت کرے؟ آرزو پر دلالت کرے، جیسے کاش میں دولت مند ہوتا، کاش میں دولت مند ہوتا۔ یہ جملہ ہے، یہ کیا ہے؟ جملہ ہے، اس میں کوئی خبر وغیرہ نہیں معلوم ہو رہی۔ یا آپ دیکھ لیجئے یہاں 1 نمبر امر سے لے کر کے یہاں تک کی جو باتیں آئیں گی نیچے اور بھی، تو اس میں کسی میں خبر معلوم نہیں ہو رہا، خبر نہیں دی جا رہی، بلکہ حکم ہے یا کیا ہے؟ منع ہے، یا پھر استفہام، معلومات حاصل کی جا رہی، لی جا رہی ہے، ایسے میں۔ تو تمنا جو آرزو پر دلالت کرے، جیسے کاش میں دولت مند ہوتا، میں دولت مند ہوتا، یہ خبر نہیں ہے، اس سے خبر معلوم نہیں ہوتا۔ عقد، جس سے معاملہ کی پختگی ظاہر ہو۔ عقد کیا ہو؟ جس سے کسی معاملے، کسی بات کی کیا پختگی، قوت ظاہر ہو، جیسے میں اسے بیچتا ہوں، میں اسے بیچتا ہوں۔ عرض، جس سے کام کے لیے توجہ دلانا مقصود ہو، جس سے کام کے لیے توجہ دلانا مقصود ہو، جیسے کیا آپ سنیں گے؟ عرض، جیسے کہ ہم اور آپ اپنے بڑے کے پاس جاتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی کچھ میری بات ہے، کوئی میری مجبوری ہے، کوئی میری درخواست ہے، کوئی میرے دل میں تمنا ہے، کسی طرح کوئی بات ہے، اس کے طرف ذرا سی میں آپ کے دھیان لینا چاہتا ہوں، توجہ لینا چاہتا ہوں، توجہ یا آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ میں عرض کروں، یعنی اپنی بات رکھیں، اپنی حاجتیں، جو بھی باتیں ہیں۔ تو عرض کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اپنے مقصود کی طرف توجہ دلانے کی ذریعہ ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا غلط ہے؟ عرض کر، جیسے کیا آپ سنیں گے؟ اگر آپ سنیں گے تو ہم اپنی بات کر سکتے ہیں آپ سے، پھر آپ کو کچھ ہم سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ توجہ، کہ آپ کے تو متوجہ نہیں تھا، آپ کی باتیں نہیں سن رہا تھا، جب آپ نے یہ کہا تو وہ کہے گا ہاں یا نہیں، ہاں یا نہیں۔ رجا، رجا یہ 10ویں قسم ہے، جس سے امیدواری ظاہر ہو،
جس سے امیدواری ظاہر ہو، جیسے کیا اچھا ہوتا کہ زید حاضر ہوتا، کیا اچھا ہوتا کہ زید، امید، رجا کہتے ہیں امید کے، کسی کے امید کو، کسی بات کو، امید کو اگر ظاہر کی جاتی ہے جس الفاظ کے ذریعے سے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ رجا۔ کیا اچھا ہوتا کہ زید حاضر ہوتا، یعنی اگر زید حاضر ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، زید کی حاضری کی امید کی جا رہی ہے، امید کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی خبر وبر نہیں ہے، تو کیا ہے یہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجا کہلاتے ہیں، اسے کیا ہے؟ رجا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں مسند الی و مسند کی توسیع میں نے پوچھا تھا کیا توسیع مطلب دیا ہے، دیکھ لیجیے اس کو۔ مسند الی و مسند کی مفہوم میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے جن الفاظ کا استعمال ہوتا ہے ان کی توسیع مسند الی و توسیع مسند کہتے ہیں، یعنی مسند الی اور مسند کی مفہوم میں، بات سمجھنے میں اور ان کے لوازمات کو بیان کرنے میں جس لفظ کا ذکر ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ توسیع۔ اگر وہ مسند سے تعلق رکھتے ہیں تو اسے توسیع مسند بولتے ہیں، اگر اس لفظ کا تعلق مسند الی سے ہوتا ہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ توسیع مسند الی بولتے ہیں۔ جیسے زید کا گھوڑا، جیسے دیکھ لیں زید کا گھوڑا لال ہے، بلی چوہا کھاتی ہے۔ ان مثالوں میں زید کا توسیع مسند الی، گھوڑا مسند الی ہے۔ دیکھیے یہاں کیا زید کیا مسند الی ہے اس مثال میں، اب زید کی توسیع کس کے ذریعے سے کی جا رہی ہے؟ گھوڑا کے ذریعے سے کی جا رہی ہے کہ زید کا گھوڑا، لال کیا ہے؟ یہ مسند الی ہے، یہ مسند ہے، لال کیا ہے؟ مسند ہے، یہاں دیکھ لیں لال ہے یہ مسند ہے۔ دوسری مثال میں بلی کیا ہے؟ مسند الی ہے۔ اب چوہا کیا ہے؟ مفعول ہے، چوہا کیا ہے؟ چوہا مفعول ہے، کھانا یہ کھاتی ہے فعل ہے، تو اب چوہا مفعول کی توسیع ہو گئی، تو چوہا جو ہے یہ کیا ہے؟ مسند ہے، اور مسند کی یہاں کیا ہے؟ توسیع کھاتی ہے، یہ کیا؟ مسند کی کھاتی جو توسیع مسند ہو گئی، تو اب یہ کیا؟ تو مسند کی توسیع ہو گئی۔ تو اب ان ایک مثال میں تو مسند الی کی توسیع ہے اور دوسری مثال میں مسند کی توسیع ہو رہی ہیں، تو مسند کی توسیع ہو رہی ہیں۔ آپ ان ویڈیو کو اور پچھلے ویڈیو کو بھی آپ بغور دیکھیں، سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب میں آئندہ یہ سوچا ہوں کہ اسٹیٹ کا ایگزام جو ہے بہت عنقریب 14 اکتوبر سے نوٹیفیکیشن آئی ہے، اطلاع آئی ہے، خبر آئی ہے کہ ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ اسٹیٹ ایگزام کے موافق، متضاد، مترادف اور اسی طریقے سے ہم صوت اور واحد جمع کے الفاظ کے لیے کچھ ویڈیوز بنا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ان کے لنک کو شیئر کریں، لائک کریں اور تمام ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ سے میری اپیل ہے، درخواست ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔